اجازت نہیں، وہ علی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کا نکاح فرمایا تھا۔ نکاح یہ بہت بڑی عبادت ہے، دو چار باتیں اس تعلق سے نکاح ہوا ہے۔ ایک چیز ہم آپ کو بتا دیں، حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، دیکھو انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو جتنی دیر نماز میں ہوتا ہر لمحہ اللہ اس کے لیے ثواب لکھتا ہے، جب تک وہ عبادت میں رہتا۔ جیسے ہم اور آپ نے کہا اللہ اکبر، پھر جب تک ہم سلام پھیر کے نماز سے باہر نہ نکلے تب تک ہر لمحہ ہمارے لیے اللہ کے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، اللہ ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، جیسے ہم نے سحری کھایا، نیت کیا تو پورا دن جو اس کے شرائط ہیں روزہ کے، اس کے ساتھ جب ہم روزہ رہتے تو چاہے ہم لیٹے ہیں، چاہے ہم بیٹھے ہیں، چاہے ہم چل رہے ہیں، چاہے اچھی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ہر لمحہ ہمیں اور آپ کو ثواب دیتا ہے۔ جیسے ہم نے افطار کیا وقت ختم ہو گئے روزے کا، اب ہم عبادت میں نہیں ہیں، ثواب پر۔ اسی طرح کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا تو جیسے وہ اپنے گھر سے نکلا پھر وہ عبادت میں ہو گیا، 15 دن میں آ گیا، 20 دن میں آ گیا، 40 دن میں آ گیا، 45 دن میں، جب تک وہ اپنے گھر نہیں آیا، چل رہا ہے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا، وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ اس کو ثواب دیتا رہتا ہے۔ تو یار یہ ایسی نیکیاں ہیں کہ دماغ لگاؤ اور سوچو اس کے اندر، یار نکاح ہو جائے اس کے بعد بھی اگر ہم اچھے نہ ہو پائیں اور جنت کے قریب نہ ہو پائیں تو پھر نکاح کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ نماز تھوڑی دیر کے لیے، اللہ ہو کر کہاں عبادت میں ہو گئے، جب تک سلام نہیں پھیرا تب تک نیکیاں مل رہی ہیں۔ روزہ ہم نے رکھا، سحری کھایا، افطار تک اللہ ہمیں نیکیاں دے رہا ہے، افطار کیا عبادت سے باہر ہو گئے۔ حج کرنے کے لیے ہم گئے، 20 دن لگے، 45 دن لگے، جب تک 45 دن رہے اللہ کی راہ میں رہے، عبادت میں رہے، اللہ ثواب دیتا رہا۔ جیسے دوبارہ واپس اپنے گھر پہ آئے، عبادت سے باہر ہوئے، ثواب ختم۔ تو جب تک انسان عبادت میں رہتا ہے تب تک اللہ اس کو نیکیاں دیتا رہتا ہے۔ تو نکاح بھی اللہ کی تمام عبادت میں ایک عبادت نکاح کرنا بھی ہے۔ نکاح ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں ہوتا ہے، نکاح تو پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ جب تک بیوی تمہارے نکاح میں رہتی ہے پورے دن رات اللہ آپ کو ثواب دیتا رہتا ہے۔ ثواب دیتا کہ نہیں دیتا؟ عبادت یہ 2 دن میں ختم ہونے والی ہے۔ کب ختم ہوتی ہے؟ جب بیوی ختم ہوتی ہے نکاح سے، تب یہ عبادت ختم ہوتی ہے۔ تب تک ثواب ملتا رہتا ہے، ہم کھا رہے ہوں، سو رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، مگر اللہ ثواب دیتا ہے۔ مگر کب دیتا ہے؟ ایک شرط بھی ہے، کب دیتا ہے؟ دیتا تب ہے جب آپ اپنے نفس کے لیے نکاح نہ کریں۔ آپ نکاح اس لیے کریں کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں اللہ کہ یہ تیرے محبوب کی سنت ہے، اللہ تیرے محبوب کی سنت کے لیے نکاح کریں گے۔ اس لیے جب تم اس نیت کے ساتھ نکاح کرو گے تو جب تک کہ بیوی تمہارے نکاح میں رہے گی اللہ تمہیں نیکیاں دیتا ہے۔ اور نیت سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک آدمی تھے، انہوں نے اپنا گھر بنایا تو گھر میں روشن دان نہیں رکھتے، روشن دان رکھ لیا، پھر وہ اپنے پیر صاحب کے گئے کہ حضرت فاتحہ کر دو، چلے گا دعا کر دو، نیا مکان بنایا تو پیر صاحب آیا، دعا کیا، فاتحہ کیا، تو پیر صاحب نے پوچھا یہ روشن دان کس لیے رکھا؟ تو کہا حضرت یہ روشن دان اس لیے رکھا کہ دن وغیرہ میں جب سورج نکلے تو روشنی اس کے ذریعے اندر آئے، کچھ ہوا بھی آئے تو اجیلا بنا رہے گھر کے اندر، اس لیے روشن دان رکھا۔ تو پیر صاحب نے کہا کتنے یار تم کمزور ہو، کیا سوچ کے تم نے روشن دان رکھ لیا؟ کاش اگر یہ نیت کیے ہوتے کہ روشن دان ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ جب ہماری بستی میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں تو اس کے ذریعے سے ہمارے گھر میں صاف طریقے سے آئیں، تو روشن دان جب تک موجود رہتا اللہ تم کو ثواب دیتا رہتا۔ اور جب روشن دان رکھا ہے تو روشنی تو آئے گی ہی آئے گی، نیت کرو یا نہ کرو، روشن دان ہے تو روشنی تو آئے گی آئے گی۔ اگر نیت یہ کر لیتے کہ اللہ وہ اکبر کی صدائیں آتی رہیں گی تو روشنی بھی آتی، جب تک روشن دان رہتا اللہ نیکیاں بھی دیتا۔ تو یہ نکاح کی بڑی برکتیں ہیں۔
اور نکاح کرنے سے انسان کو بڑا فائدہ ملتا ہے، بڑی نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اور جو بیوی ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی بات آپ سن لیں۔ دیکھو بغیر بیوی کے جنت بھی نہیں اچھی لگتی ہے نہیں، بغیر بیوی کے جنت بھی نہیں اچھی لگتی۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ہم بتائیں آپ کو۔ جب اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا تو انہوں نے کہاں رکھا؟ جنت میں۔ اب جنت میں آدم ہے، سب کچھ ہے، مگر آدم کا جی نہیں لگ رہا جنت میں۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آدم جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کہا اللہ کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے، مگر میرا من نہیں لگتا، تو دل لگتا نہیں جنت میں۔ تو اللہ نے فرمایا آدم دل نہیں لگتا کسی چیز کی کمی؟ تو کہا کمی تو کچھ نہیں لگ رہی، ساری چیزیں ہیں، مگر پتا نہیں کیوں مولا میرا دل نہیں لگتا۔ تو اللہ نے آدم پر بے ہوشی طاری فرمائی اور ان کی بائیں بجلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد پھر ان کو ہوش میں لایا۔ جب آدم ہوش میں آیا اور دیکھے خوبصورت عورت تو آدم نے ہاتھ بڑھانا چاہا اس کی طرف، تو اللہ نے فرمایا آدم ابھی چھو نہیں سکتے ہو، یہ بتاؤ لگ کیسا رہا ہے؟ تو آدم نے کہا تھا میرے معبود اب ایک اپنی طرح دیکھ رہے تو جنت میں وہ بہاریں دکھائیں گے اس سے پہلے۔ کہا جی لگ رہا، کہا اللہ اب تو رہ لیں گے جنت میں۔ تو پھر اللہ نے اس کا نکاح کیا تو وہ الگ بات ہے، مگر بتانا کہ جنت میں بھی بیوی کے بغیر مزہ نہیں آتا ہے، تو دنیا میں کیسے مزہ آئے گا یار؟ تو بیوی یہ بہت نعمت ہے، بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے، اور اس سے پیار کرو، محبت کرو، اور کبھی کبھی اگر اس کی زبان سے غلط الفاظ نکل بھی جائے تب بھی صبر کرو، بیوی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا کرو، اچھا سلوک اس کے ساتھ کرو گے تو بڑا اللہ بہتر بدلہ عنایت فرمائے گا۔ کبھی کبھی عورتیں ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا خراب بھی نکل جاتی ہیں، اور یہ نہ سوچو ہماری اور آپ کی خراب نکل جاتی ہے۔ ایک نام ہے ولایت کی دنیا میں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑے پائے کے ولی ہیں۔ ان کی جو بیوی تھی وہ اچھا اخلاق نہیں تھا، ان کو کچھ نہ کچھ زبان سے کہہ دیتی تھی، تو ان کے جو مرید آتے تھے یا کہو ہماری اور آپ کی بیویاں لاغ اچھی ہیں کہ جو کچھ کہتی ہیں گھر میں کہتی ہیں، اگر مہمان آ جائے تو شاید ایک آدھی وہ الگ بات اتنا مہمانوں کے سامنے نہیں کہتی ہے، کچھ نہ کوئی لڑائی ہوتا نہ جھگڑا ہوتا، مگر ان کی جو بیوی تھی مرید سامنے ہیں یار۔ اب آپ کے گاؤں کے امام صاحب ہوں، آپ جائیں نماز پڑھنے، دیکھیں کہ دروازے کے اوپر ان کی بیوی ان کو ڈانٹ رہی ہو تو آپ کو بھی لگے کہ یار ہمارے امام ہیں یار، ان کی بیوی یار انہیں سناتی رہتی ہے، کبھی جب ہم جاتے جب ہی ہوتا تو آپ کو بھی خراب لگے گا یار ہمارے امام ہے، امام ہوتا ہے یار، امام اللہ سے ملاتا ہے، تو خراب لگے گا۔ اور وہ تو لوگ مرید ہیں، ان کے پیر ہیں، وہ بڑا خراب انہیں لگ رہا ہے۔ جب ہم ملنے پیر کے پاس آتے دیکھتے طرح طرح کی باتیں سناتی رہتی ہیں، تو کچھ مریدوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یار پیر صاحب کی بیوی ہے، ان کا اخلاق ذرہ برابر ٹھیک نہیں ہے، ہم لوگ ان سے مرید ہونے کے لیے آتے ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، یہ کچھ مرتبہ ہی نہیں سمجھتی اپنے شوہر کا، تو یہ ان کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ شاید ان کا جو مہر ہے، ہم نے سنا ہے اس وقت تھا 40 درہم، تو کہا 40 درہم، 40 یہ سونے کے سکے ہیں وہ ان کے مہر میں، حضرت کے پاس شاید مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، 40 یا 60 سکے سونے کے نہیں ہوں گے۔ تو مریدوں نے آپس میں مشورہ کیا ایسا کرو جو مہر ہے اس کا انتظام ہم لوگ کرتے ہیں۔ انتظام کیا، صبح ہوئی، سب سے پہلے دوڑتے ہوئے شیخ احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا حضور یہ لیجئے 60 سکے سونے کے ہیں۔ حضرت نے فرمایا مریدوں کیا بات، اس کو کیا کرنا؟ کہا حضور اس کو ہماری جانب سے قبول کر لیں اور اپنی بیوی کا مہر ادا کر لیں، اس کو طلاق دے دیں۔ احمد کبیر کو جلال آ گیا، کہا کیا کہہ رہے ہو، کس نیت سے آئے ہو؟ کہا حضور اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھی باتیں نہیں کرتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، آپ ہمارے پیر ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ جو اتنا مہر ہے اس کا انتظام ہم کر دیں اور آپ مہر لے دیں، آپ ان کو اپنے سے الگ کر لیں۔ تو شیخ احمد کبیر نے اپنے مرید سے فرمایا تھا مرید یہ بتا کہ تو اتنی محبت مجھ سے کیوں کرتا،
इतनी मोहब्बत तू किसी से नहीं करता है, अपने घर वालों से नहीं करता, इतनी मोहब्बत तुम मुझसे क्यों करते हो? तो उनके मुरीद ने कहा था, हुजूर जब से रात में जब सोता हूँ और सोने में आपको जन्नत में टहलता हुआ जब से देखा है, आपसे मोहब्बत करने लगा है, आपसे मोहब्बत हो गई। यार हमारे पीर को हम हर रात देखते हैं कि वो जन्नत में टहलते हैं। तो शेख अहमद कबीर रिफाई ने फरमाया था, मेरे मुरीदों मैं यूं ही जन्नत में नहीं टहलता हूँ, जो मेरी बीबी मेरे साथ सलूक करती है इसके सलूक पर मैं सब्र करता हूँ, तो अल्लाह ने ये मुकाम अता कर दिया है कि तुम ख्वाबों में हमें जन्नत में टहलता देखते हो। इसकी वजह से अल्लाह ने हमें जन्नत दिखा दिया है, इसको हम अलग कर दें। हाँ, तो हमारी तो बहुत अच्छी होती है, सामने कुछ भी कहले लोगों के सामने नहीं कहते, तो इससे मोहब्बत करो, प्यार करो। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें मर्दों के लिबास है, मर्द औरतों के लिबास है। और लिबास का सबसे अहम काम ये होता है कि अगर हमारे जिस्म में कोई दाग है, धब्बा है, हम लिबास डाल लेते हैं, वो दाग और धब्बा खत्म हो जाता है, नजर नहीं आता है। तो औरतें मर्दों के लिबास हैं, मर्द औरतों के लिबास हैं। अगर मर्दों में कमी हो तो औरतें छिपाएं, औरतों में कमी है तो तुम छिपाओ, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। मोहब्बत प्यार के साथ रहें, और जहां तक हो सके अपने घर के अंदर जो औरतें हैं इनको पर्दे के अंदर आप रखें, और जितना आप कोशिश कर सकें उतना इस्लाम पर चलने की कोशिश करें। देखो आज जरूरत है इस बात की कि हम अपने दीन को थोड़ा बहुत फॉलो जरूर करें। सारे मजहब के लोग यार जिनका अच्छा नहीं है यार, जिनका इतना अच्छा नहीं जितना तुम्हारा अच्छा, वो अपने मजहब को फॉलो कर रहे हैं। कोई गैर मुस्लिम ऐसा नहीं होगा, बहुत कम ऐसे होंगे जो सुबह उठ के वो पहले पूजा न करते उसके बाद अपना काम करते। मैंने जहां तक देखा है ज्यादा लोग ऐसे वो पहले पूजा पाठ अपना करते फिर अपना कारोबार करते हैं। अभी मैं यार दो या परसों या नरसों एक पंडित का बयान मैंने मोबाइल पे सुना, तो वो ये कह रहा था कि लोग कहते हैं कि ये जो फिल्मी दुनिया वाले हैं ये लोग लोगों को बिगाड़ते हैं। पंडित कह रहा है, तो कहा मैं नहीं मानता हूँ कि ये लोग बिगाड़ते हैं। बाकियों का उसकी वजह यह है कि जितना फिल्में गैर मुस्लिम देखते उतना ही फिल्में मुस्लिम लोग भी देखते हैं। मगर ये बताओ शराबी हमारे में कोई मुसलमान शराब क्यों नहीं पीता? अगर ये फिल्में बिगाड़ती होती तो ये लोग भी तो शराब पीते, मगर शराब हम लोग पीते, ये लोग शराब के करीब नहीं जाते। सोचने लगे कि यार गैर लोग अभी हमारे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। गैर लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान चाहे जितना गिर जाए मगर मुसलमान शराब के करीब नहीं जाता है। मगर कुछ हालात अंदर के हमें लोगों को तो पता है, तो सोचते यार ये लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम क्या हैं, ये क्या सोचते हैं और हम क्या हैं। काश जो ये सोचते हैं उसी तरह हम भी हो जाएं। इमाम आजम को देखकर एक ने सिर्फ ये कह दिया था कि इनके बारे में क्या पूछते हो, ये रात में कभी तहज्जुद नहीं पढ़ते। उस वक्त इमाम आजम तहज्जुद नहीं पढ़ते थे। इमाम आजम ने जैसे सुना कि लोग मेरे बारे में ये गुमान करते हैं कि ये तहज्जुद नहीं छोड़ते, इमाम आजम ने फिर उस तारीख से कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। जब लोग ये सोच रहे हैं हमारे बारे में तो हम इसको करेंगे। तो आज गैर लोग ये कहने पर आज भी मजबूर है कि मुसलमान शराब नहीं पीता है, मुसलमान जुआ नहीं खेलता है, मुसलमान फाहिशी नहीं करता है, मुसलमान पे हयाई नहीं करता है। तो आज अगर गैर लोग ऐसा हमारे में बोलते हैं तो जरूरत इस बात की है कि उनकी बात की सदाकत हमारे अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात, बगल की औरतें क्या कर रही हैं इससे मसला नहीं है। आपसे नहीं पूछा जाएगा आपके महल्ले में जो घर था उनकी औरतें क्या करती थी, आपसे पूछा जाएगा आपकी औरतें, आपकी बहन, आपकी माँ क्या करती है। इसलिए जितना हो सके पर्दे के अंदर रखे। जहाँ भी जाना आना है, लिहाज, तहजीब एक तरीका होता है यार, उस तहजीब और तरीके में रहो। देखो हम बहुत ज्यादा नहीं कहते कि तहजीब में रहते, आप भी एक नाम सुने होंगे, देखते भी होंगे, एक विधायिका है जिनका नाम इकरा है। हम नहीं कहते वो अच्छा करे, शरीयत में इसकी इजाजत है, मगर फिर भी कुछ चीजें उसकी अच्छी लगती है। एक तो कपड़ा, उसके इतने अच्छे वो कपड़ा पहनती है कि मुसलमान को पहनना चाहिए उसे। दूसरा, उसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता, इतने ऊपर होने के बाद उसके सर पे दुपट्टा हमेशा रहता है। उसको शर्म नहीं आती, उसको हया नहीं आती कि लोग
हमारे बारे में क्या सोचेंगे। किसी ने उससे पूछा भी था कि आप इतना बाहर है, ऊपर जाती है, सब कुछ जाती है, आप सर के ऊपर दुपट्टा रखते क्यों है, आपको अच्छा कैसे लगता। तो उसने कहा था कि ये हमारी पहचान है और ये हमारा किरदार है, हम किसी भी हाल में रहे अपने किरदार से बगावत नहीं करते हैं। हमारी औरत तो कुछ नहीं है, फिर भी दुपट्टा गले में रहता उनका, कुछ नहीं है, मतलब पंच भी नहीं, उनको बाहर जाना है रोड पे, तो उससे भी सीख लेना चाहिए। वो इतना चलती फिरती सब कुछ है लोगों, फिर भी वो थोड़ा रहती है सलीके से। तो हमारी औरतों को कितने सलीके से रहना चाहिए। औरतों को अदब सिखाओ, दीन से मोहब्बत करो, दीन को थोड़ा फॉलो करो। वक्त ज्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो और बातें होंगे। खड़ी होकर सलातो सलाम।